बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, इस पूरे सूरत हाल में जो पूरी रीजन के अंदर इस टाइम पर पैदा हुई है उसमें अभी तक एक अनसर्टेनिटी है। एक तरफ इसराइल ने ईरान पर हमला किया, दूसरी तरफ ईरान ने रिटेलिएशन की, लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि ईरान इससे भी बड़ी रिटेलिएशन करने वाला है। तल अवीव के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए, ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए और ऐसा लगा कि आयरन डोम वाकई में किसी तरीके से क्रम्बल होता हुआ नजर आ रहा है। वो नहीं बचा पाया उन लोगों को जिनके लिए वो आयरन डोम बनाया गया था। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का असल फाउंडेशन क्या था? फाउंडेशन ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर रहा है और इन न्यूक्लियर वेपन्स की बेसिस के ऊपर इसराइल बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील कर रहा है, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है। कैसे टाइम पर, जिस टाइम पर यूएसए और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, 6th राउंड होना था न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से, और ओमान की मिनिस्ट्री ने इस हवाले से कंफर्मेशन भी दे दी थी। लेकिन याद रहे कि ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट अली शमखानी ने यह कंफर्म कर दिया था कि डील तकरीबन हो जाएगी, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोई शौक नहीं है अगर तो मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इस कंफर्मेशन के बाद हम लोगों को पता है कि अली शमखानी, जो कि ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको भी इसी हमले में शहीद कर दिया गया है। ये बात सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं आई बल्कि यूएसए की तरफ से भी आई। तुलसी गबार्ड, जो कि डायरेक्टर नेशनल एजेंसी हैं, उन्होंने ये बात कही 25 मार्च 2025 को। उन्होंने ये फरमाया कि जी ईरान वेपन्स नहीं बना रहा है। सुने जरा खुद के उन्होंने क्या कहा इस हवाले से। अगर उन्होंने कंफर्मेशन कर दी थी तो इस अटैक की क्या जरूरत थी? The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. अब यूनाइटेड नेशंस में सर जोड़कर सारे बैठे। यूनाइटेड नेशंस वैसे तो इसराइल उसको मानता ही नहीं है, टुथलेस ऑर्गेनाइजेशन बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि फलस्तीन के मामले के ऊपर किसी भी किस्म का जुल्म नहीं रोक सके, ना जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन करा सके, ना ह्यूमैनिटेरियन लॉज, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन करा सके इसराइल से। लेकिन वहां ईरानी मंदूब ने, आमिर सईद ने, उन्होंने क्या कहा, उनकी स्टेटमेंट भी जरा सुने। Last night, the Israeli regime, the most dangerous and terrorist regime in the world, with full intelligence and political support from the United States regime, conducted a series of coordinated and premeditated military attacks across multiple sites, multiple cities in Iran. The United States' complicity in this terrorist attack is beyond doubt. We will not forget that our people lost their lives as a result of the Israeli attacks with American weapons. पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा क्लियर रिस्पांस आया। इसराइल की जारहियत ईरान की तरफ, हमारे हमसाये की तरफ, इसको पाकिस्तान ने भी रद्द किया। इसके हवाले से एक्शन की भी बात की। पाकिस्तान के मंदूब, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन, आसिम इफ्तिखार साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुने। Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. These blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security and stability of the entire region, Iran has the right to self-defense. सिर्फ मामला यहां तक नहीं रुका। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि अब मुसलमानों के इकट्ठा होने का टाइम आ गया है। इसराइल की जारहियत को इस तरीके से इग्नोर करना शायद आने वाले वक्तों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ की बात सुनिए। एक ऐसा इनिशिएटिव की जरूरत है इस वक्त जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए और इसराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। उनके हाथ मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं, उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, हर तरीके से उनके साथ, उनको जिस किस्म की जरूरत होगी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियां, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। उनकी खुशी, उनकी गमी हमारे साथ बहैसियत नेबर के, बहैसियत हमसाये के तो जुड़ी हुई है। लेकिन सिर्फ मामला यहां तक नहीं रुकता। नेतन्याहू ने इससे पहले, कई साल पहले, अपने इंटरव्यू के अंदर एक बात कही थी कि उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता था, खटकता है और खटकता रहेगा। और मामला ये देखने का है कि इसराइल को जो चीज माजी में खटकती थी उसके हवाले से वो कुछ ना कुछ आगे चल के इन द लॉन्ग रन जरूर करता है। नेतन्याहू की बात सुने जरा। ईरान के बाद अगला हदफ, अगला निशाना कौन है?
The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. We need to understand that the only radical regime in the world right now is that of Israel, and is that under Netanyahu. इसी हवाले से बात करेंगे. मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी. उसके बाद कुछ डिटेल एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगी कि ईरान में हुआ क्या और कहां अटैक्स हुए, कितने शहीद हुए. एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं. थैंक यू वेरी मच चिश्ती साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो. जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर हैं, साबिक सफीर के साथ साथ इस डिप्लोमेटिक मामले के ऊपर गहरी नजर भी रखते हैं. बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया. अफजल रजा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं इरना, इरानियन जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उसके ब्यूरो चीफ है हमारे यहाँ पाकिस्तान में. थैंक यू वेरी मच अफजल फॉर जॉइनिंग अस इन द शो एज वेल. अब ये तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे. सबसे पहले अफजल, आई विल स्टार्ट ऑफ विद यू. इस टाइम पर ईरान में सूरत हाल किस तरफ जा रही है? बिकॉज हम लोगों के सामने ये खबर आई थी कि ईरान इससे भी बड़ा रिटेलिएटरी एक जो राउंड है वो करने जा रहा है, और इस हवाले से मुख्तलिफ ममालिक से भी गुफ्तगू हो रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. देखें, ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि मगरबी ममालिक को ये बिल्कुल उनको ये उनके इल्म में लाया गया था कि एक पीसफुल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को सिर्फ एक ही फैक्टर डीरेल कर सकता है, इसके खिलाफ प्लॉट बना सकता है, और वो है इजराइल. अगर आपने इस बात पर गौर किया हो, जो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड जो इनडायरेक्ट टॉक्स हुए थे बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स with the mediation of the सल्तनत ओमान, दोनों फरीकें, डोनाल्ड ट्रंप एंड इरानियन साइड ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि कुछ इसमें पेशरफ्त हुई है और आने वाले मुज़ाकरात के अदवार में भी पेशरफ्त का मुशाहिदा होगा. लेकिन आपने देखा कि इटली में मुज़ाकरात के बाद इजरायली इंटेलिजेंस और इजरायली मिनिस्टर्स ने अंडर दी the leadership by the radical नेतन्याहू, इन्होंने इसको सबोताज करने के सर तोड़ ली. और बाकी आपने ये देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान को एक बात पे इनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, वो था यूरेनियम की जो इनरिचमेंट है, वो ईरान से ये राइट छीनना चाह रहे थे अंडर द लॉबी ऑफ द ज़ायनिस्ट साइड इन द यूनाइटेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स. ईरान ने बारहा इसी मुज़ाकरात के दरमियान भी इस बात का इंतबाह दिया था कि हम तो इस मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन आपने रेडिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इजराइल को लगाम देनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता रोज की ये जारहियत ऐसे वक्त में हुई जबकि IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इजराइल से फराहम शुदा एक बेसलेस, एक मनगढ़ंत इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया. और मैं समझता हूं IAEA, I'm sorry I'm cutting you short, I'll get back to you again. लेकिन मसला ये है कि जब इराक को अटैक किया गया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के इल्जाम पर, तो उस टाइम पर भी IAEA ही था जिसने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है मौजूद इराक में, और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री. ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया था. जमील अहमद खान साहब, डिप्लोमेटिकली USA ने इंगेज किया हुआ था ईरान को. क्या हम ये बोले कि इसराइल USA को भी ओवररूल कर रहा है? मतलब वो, या फिर डिप्लोमेटिक जो कोशिशें चल रही थी वो ईरान के मुताबिक, ईरान कहता है कि वो सिर्फ एक आई वॉश था. आप किस सेगमेंट को, किस बात को, किस नैरेटिव को बाय करते हैं? जी, वो आई वॉश इस वास्ते इसलिए था वो कि एक ही बात ज्यादा अहम थी और बार बार दोहराई जा रही थी इन 5 सेशंस जो नेगोशिएशन के हुए थे उस दौरान में, और वो क्या थी कि जी आप बिल्कुल अबंडन कर दें आपने इसको इसकी इनरिचमेंट को, अफसूदगी को इस न्यूक्लियर के. तो उसमें ईरान ने कहा कि ये हमारा इंटरनेशनल कानून के तहत ये हमारा हक है. और जब JCPOA जब बनी थी, जब उस वक्त अकॉर्ड हुआ था न्यूक्लियर अकॉर्ड, तो उस वक्त 3.7 का दिया गया था टारगेट कि इस हद तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन जब 2018 में वो वॉकआउट कर गए ट्रंप के जमाने में और ट्रंप के दौर में पिछली मरतबा, तो उसके बाद इजराइल को तकरीबन 9 साल मिल गए, 8-9 साल के. उसमें उसने उस शक्ल से आज़ाद होकर रिपोर्टेडली 60% के करीब उसने
افزودگی کر لی, اور افزودگی جب 60% ہو جائے تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 90-95% ویپن گریڈ جو ہے وہ اس میں پھر چند دنوں کی بات ہوتی ہے, کیا جا سکتا ہے. کل کے بیان کو اگر دیکھا جائے نیتن یاہو کے تو کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا اور تقریباً 9 بم بنا سکتا ہے, 9 نیوکلیئر ہیڈ بنا سکتا ہے ایران. اور اگر اسی چیز کو جوڑا جائے, جو پچھلے تقریباً 6 ماہ پہلے ایک انٹرویو آیا تھا جان بولٹن کا, جو کہ ایڈوائزر رہے ہیں پچھلے دور میں اور کافی نامور ایک سفیر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں بھی رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ایران کے پاس تو پہلے سے موجود ہے. اب آ جاتے ہیں دوبارہ نیتن یاہو پر کہ 2015 کے بعد سے لے کے بلکہ اس سے پہلے سے ہی ان پر یہی تول رہے تھے کہ کسی طرح کوئی موقع ملے کہ اسرائیل پر حملہ کیا جائے. کوئی اچانک نہیں کیا گیا ہے, یہ تو بہانہ تھا. آئی اے کے ایک بورڈ کی میٹنگ جو ہے, جس طرح ورلڈ بینک پہ تسلط ہے, زیادہ تر ڈائریکٹر امریکہ کی ہے, جس طرح FATF ہے, جس طرح باقی ادارے ہیں, اسی طریقے سے آئی اے ہے, اس میں ایک انفلوئنس تو بہرحال ہے ویسٹ کا اور امریکہ کا. تو پہلے تو 20 سال سے ان کو کوئی وائلیشن نظر نہیں آئی, اور لیکن یہ اچانک وائلیشن 5 سیشن کے بعد وائلیشن بھی آ گئی. اس درس حقیقت تو یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا, اور یہ گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشن دے دی جائے کہ جی حملہ کرنے سے پہلے. لیکن آئی تھنک امبیسڈر صاحب اب جو صورتحال ہے نا, وہ عوام اتنی بے وقوف نہیں رہی ہے, چاہے وہ امریکہ کی عوام ہو, ایون اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف بہت سارے پچھلے دنوں کے اندر فلسطین کے معاملے کے اوپر آپ بچوں کو مار رہے ہیں, آپ خواتین کو مار رہے ہیں, آپ بزرگوں کو شہید کر رہے ہیں, اس کے اوپر بہت شدید رد عمل آ رہا تھا. تل اویو کے اندر بھی بہت سارے کچھ لوگ تھے ایسے. لیکن چشتی صاحب, ایک اور چیز جس پہ سوال اٹھ گیا وہ یہ تھا کہ آئرن ڈوم تل اویو کے اندر, ان دا ہارٹ آف اسرائیل, ان دا ہارٹ آف دا کیپٹل, ایکچولی مسلز گرے ہیں اور ایکچولی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. اور موساد کا ان اٹ سیلف جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سویلین آبادی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو ہیومن شیلڈ کے طور پر تو وہ استعمال کر ہی رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو. سو آپ کی نظر میں کیا اسرائیل کا جو ایک امیج تھا کہ ایک امپینیٹریبل قسم کی طاقت ہے, آئرن ڈوم بہت بڑی چیز ہے, وہ اب امیج ٹوٹ گیا یا نہیں؟ تھینک یو انیکا فار دی انویٹیشن. دیکھیے بالکل ٹوٹ گیا. وہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ صرف آئرن ڈوم تک یہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا, یہ سارا جو ڈیفنس تھا, اور ان کو جو روکنے کا پلان تھا وہ رستے میں بھی تھا. آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ٹریول کیا ہوگا ان ویپنز نے, جو شارٹیسٹ پاسبل روٹ بھی اگر میں لگاؤں تو عراق اور جارڈن کا ایئر سپیس بنتا ہے جہاں سر یہ گزر کے گئے ہوں گے. اگر ان کا میں دیکھوں, عراق میں بھی موسٹلی ویسٹرن اور US کی فورسز ہیں, اور جارڈن میں بھی ڈیفینیٹلی اکوپمنٹ بھی ان کا ہے, اور وہ ایسی جگہ پر ان کے ایئر ڈیفنس ویپنز ڈپلائڈ ہیں یا سرفیس ٹو ایئر میزائلز ڈپلائڈ ہیں جو ان ڈرونز کو, ان بیلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ کر سکتے تھے. اور میرے نالج کے مطابق ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی سمندر میں اس وقت موجود ہے جو یہ کام بھی کر سکتا ہے, جو بیلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا, جیسے یہ بہت عرصے سے تیاری ہوئی تھی, چاہے وہ انگیج کیا ہوا تھا فالسلی ایران کو نیگوسیشن کے لیے یا مذاکرات کے لیے, لیکن یہ بلڈ اپ تیاری تھی, اوور نائٹ نہیں ہوا تھا. اور ظاہر ہے ریٹیلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ کیپیبلٹی پتہ تھی ایران کی کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. تو یہ صرف آئرن ڈوم فیل نہیں ہوا, یہ وہ سارے سسٹم کو نگیٹ کر کے اور آؤٹ سمارٹ کر کے وہ پینیٹریٹ کیے ہیں یہ سارے. اور دین کمز دی آئرن ڈوم جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اس کو سمجھا جاتا تھا یہ امپریگنیبل ہے, لیکن یہ دنیا میں اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ چکی جو فول پروف ہو. جب کسی کی ڈیفینڈ ہو جاتا ہے کسی چیز کا, اس کا اوفینس بھی نکل آتا ہے, اوفینس کیسے کرنا ہے اس کے اگینسٹ کاؤنٹر کر. تو یہ اسرائیل کو سرپرائز ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا, اور جو ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ایران نے چند گھنٹوں میں پیدا کر دی ان دی مائنڈز اینڈ ہارٹس آف اوور آل اسرائیلیز, کیونکہ 1 کروڑ کی آبادی ہے, جغرافیکلی بہت چھوٹا ملک ہے, اور 150 اگر ڈرون انہوں نے بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں, اور یہ بہت الارمنگ تھا پورے پاپولیشن کے لیے, آبادی کے لیے. ایک ایلیمنٹ آف خوف جو ہے اور یا فیئر جو کریٹ کیا گیا, کیونکہ میری نظر میں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو اسرائیلی جو پبلک ہے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھی, فلسطین کے اوپر بھی ان کے خلاف, حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, تو ٹریڈیشنلی آپ نوٹ کریں کہ کبھی اسرائیلی قوم کو اس طرح کی پینلٹی یا پنشمنٹ یا انسیکیورٹی کا فیس ہارڈلی کرنا پڑا, کیونکہ موسٹلی اسرائیل آپریشن کرتا تھا بیونڈ اٹس بارڈرز, پنش کرتا تھا, اپنے ٹارگٹ اچیو کرتا تھا اور ریڈیکیول کرتا تھا, اور پھر یہ پیس یا نیگوسیشن ہوتی تھی یا سیز فائر ہوتا تھا وہ موسٹلی اسرائیل کی ٹرم پر ہو جاتا تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم ایور ہوا ہے کہ یہ ان پریزنٹ سرپرائز اسرائیل کو ملا ہے.
آپ نے نوٹ کیا ہوگا امریکن ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ میں 5 دفعہ بنکر میں مجھے پناہ لینی پڑی. اگر امریکن ایمبیسڈر جو تل اویو میں ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. So the rule of game has changed. انسیکیورٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ جی, جو چشتی صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, رول آف گیم جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے, سچویشن بھی چینج ہو گئی ہے. لیکن امبیسڈر اب صورتحال یہاں آتی ہے کہ ڈپلومیٹکلی کس طرح سے حل کیا جائے. UN کو اسرائیل مانتا نہیں ہے, US somehow the other, ڈسپائٹ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اب یہ چیز فیمس ہو گئی ہے کہ وہ اس سے پہلے چلتی ہوئی جنگوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ یوکرین رشیا والی ہو, چاہے وہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں نیگوشیشن کروانا ہو. تو ان کا بذات پریزیڈنٹ اینڈ بذات شخصیت کیا کردار ہو سکتا ہے اس صورتحال میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل, ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالیں جو سسٹم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور اس پر بہت ریفرنس بک ایک بڑی اچھی ہے جو کہ پروفیسر جان میرشائمر نے لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے اسرائیلی لابی کے کہ کس طریقے سے وہ سرات کر گئی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ کانگریس ہو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہو یا پینٹاگان ہو, وہاں ان کا کافی انفلوئنس ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. لیکن ٹرمپ ایک انڈیپینڈنٹ پریزیڈنٹ نہیں ہے پھر. جی دنیا پاکستان یہ امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ اپنی مرضی کے مطابق 100% فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ایک نیٹ ورک وہاں بنا ہوا ہے تمام اداروں میں اور پریزیڈنٹ کے اوپر بھی اور اس کے ارد گرد بھی, تو وہ تمام کے تمام اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے. ٹرمپ بالکل ایک انیشیٹو والے آدمی ہیں, لیکن میں بہت سارے پروگراموں میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ ٹرمپ غزہ کے معاملے میں اسرائیل کے حوالے سے وہ جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلائیں گے, اور وہ اہداف جو اسرائیل کے ہیں اس کو حاصل کرنے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے بلکہ معاونت کریں گے, جو کہ بھی ثابت ہو گیا. لیکن باقی معاملات میں یوکرین کے معاملے میں حل چاہیں گے, انڈیا پاکستان اور کشمیر کے معاملے میں حل چاہیں گے, تو باقی معاملات ٹھیک ہے. So 2+2 is not 4, Ambassador صاحب. Got it. چشتی صاحب, اب ایٹ دی اینڈ آپ کو میں نے ایک شارٹ سنوایا ہے جہاں نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ ہمیں پرابلم ہے. تو ایران تو نیوکلیئر بام نہیں بنا سکا, ہمارے پاس تو الحمدللہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں, بڑے بیلنس آف پاور مینٹین کیے ہوئے, اور الحمدللہ ہمارے ڈیفنس فورسز نے بھی ابھی پروو کر دیا پچھلے دنوں what we are capable of. This was just a glimpse. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی طرف بھی صورتحال الٹیمیٹلی آئے گی, اور how do we cater to that? میں تھوڑا سا کامنٹ آفر کرنا چاہوں گا اس کلپ کی ویلیڈیٹی کے اوپر. آئی ایم ناٹ شیور بیکاز جب وہ پاکستان کا ذکر کر رہے تھے تو ان کو بلینک کر دیا گیا تھا ایک فلیگ کی پکچر کے ساتھ. تو آج کل جتنی اے آئی آ گئی ہے آڈیو میں نے جو ڈپلیکیٹ کرنا یہ انٹرویو ہے چشتی صاحب باقاعدہ جو میں نے چلایا, اٹس اے ویلڈ انٹرویو وداؤٹ بلینکنگ. چلے اگر یہ ہے تو یہ آج کا نہیں ہے. جب میں نوجوان افسر 2011 کا ہے یہ پائلٹ, اس وقت سے ہمارا اوکے تھینک یو سر. 2011 جب تک میں ایز اے فائٹر پائلٹ مجھے اس وقت جب ہمیں نیا ایک نیوکلیئر پروگرام ہمارا شروع ہوا تھا, کوٹا ہمارے نیوکلیئر لیبارٹریز ہوتی تھیں, اس وقت بھی ہمیں جو ایز اے فائٹر پائلٹ بریف کیا جاتا تھا. میں خود اسلام آباد پنڈی میں بہت عرصہ ڈیوٹی کی تھی نیوکلیئر پلانٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی, ایریل ڈیفینڈ کرنے کی, اور اس وقت بھی نمبر 1 تھریٹ اینڈ نمبر 2 تھریٹ انڈیا اور اسرائیل تھے ہمارے نیوکلیئر پلانٹ کو. تو یہ میں 35-40 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں. آپ امیجن کریں یہ نیو تھریٹ بھی نہیں ہے, اور یہ نیو ان ایزینس بھی نہیں ہے. یہ بہت پرانی ان ایزینس ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے, یہ آج کی نہیں ہے. اور آبویسلی اس وقت حالات قدرت کی طرف سے ہماری فیور میں تھے. سوویت یونین نے افغانستان آکوپائی کیا ہوا تھا, ہم ایک سو کالڈ لڑ رہے تھے, ویسٹ کی جنگ لڑ رہے تھے. تو امریکہ نے اس وقت آپ کے سامنے 8-9 سال لک دی ادر سائڈ والی آپشن لی, اور امریکن پریزیڈنٹ ایک سرٹیفکیشن دیتے رہے کانگریس کو F-16 دیتے وقت بھی کہ پاکستان نیوکلیئر پرولیفریشن کے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہے. یہ شاید اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ بلیسنگ تھی کہ ہمارے پہ فوکس ہوتے ہی ہماری ضرورت بھی امریکہ کو پڑ گئی. سو دیور نو آپشن فار امریکہ ایکسپٹ ٹو ایکسپٹ اٹ اور لک دی ادر سائڈ والا. اور جو ہی اس کا ثبوت یہ ہے کہ 89 میں جب سوویت یونین نے ودرا کیا تو آپ کے سامنے سینکشن لگ گئی. چشتی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ, یہ آپ نے بالکل پوائنٹ آؤٹ جو ہے نا بڑا درست کیا ہے, بیکاز الٹیمیٹلی اللہ از دی بیسٹ آف پلانرز. لیکن چشتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. جمیل احمد خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ پروگرام. افضل رضا صاحب تھینک یو ویری مچ. بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. گورنمنٹ سائڈ پر کیا سوچا جا رہا ہے, کیا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے اس حوالے سے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان نے اپنے شہریوں کو ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ ایران میں فی الحال ٹریول نہ کرے. اس کے ساتھ ہی پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزشکیاں ایران کے پریزیڈنٹ سے شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی ہے اور اپنی ان ویورنگ سپورٹ کا جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ کنفرمیشن کی ہے. ان کو ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں, مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہیں, PMLN کے سینئر رہنما ہیں, انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں پاکستان کے. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. رانا صاحب, پاکستان نے سولیڈیرٹی بھی اپنی ایکسپریس کر دی, ہم نے سپورٹ بھی ایکسپریس کر دی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سولیڈیرٹی, یہ سپورٹ کہاں تک جائے گی؟ کیونکہ ابھی ہم لوگ ڈپلومیٹکلی بہت بہتر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن معاملہ آگے بڑھتا ہے تو کس سطح تک, یعنی ڈیفینس کوآپریشن یا کسی اس طرح کی سطح تک بھی جانے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت؟ کو ایسی بات چیت ہو رہی؟ دیکھیں, اس میں جہاں تک کس حد تک, تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو آنے والے حالات بتائیں گے, اور اس کے اوپر ہماری سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ جب تک تھارو ڈیلیبریٹ نہیں کرے گی تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی اسٹیٹمنٹ دینا یا کوئی اس بارے میں اظہار خیال, میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت یا ملک کے مفاد میں ہوگا. میک سینس. لیکن ایک بات طے ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادری اسلامی ملک ہے. ہمیں ہر حال میں جس حد تک بھی ہم جا سکیں, جس حد تک بھی ہم کھڑے ہو سکیں, ہمیں اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے بڑا ایک ظالم اور اسلام دشمن, یعنی صرف ایران دشمن نہیں یا فلسطین دشمن نہیں, اسلام دشمن ملک ہے. اور وہاں پہ بھی ایک ایسا ہی جنگجو قسم کا آدمی جو ہے وہ برس اقتدار ہے, وزیر اعظم ہے نیتن یاہو. اس کا اگر آپ نے پچھلے دنوں انٹرویو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جس میں وہ بڑی وضاحت سے یہ کہہ رہا ہے اور آرگومنٹ اپنا پیش کر رہا ہے کہ جی سب سے بڑا خطرہ اور پہلا خطرہ تو جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ایران کا ہے, اور اس دوسرا پاکستان کا نام لیا, میں نے بھی چلایا ہے. اور ایسی صورت میں کہ جب انڈیا جو ہے اس اگریشن میں جو وہ ایران کے خلاف کر رہا ہے, جو وہ فلسطین میں کر رہا ہے, اسرائیل, پوری دنیا میں امریکہ کے بعد اگر واضح سپورٹ حاصل ہے کسی کو تو وہ انڈیا کی ہے. تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں اور ہر ممکنہ حد تک پاکستان کو ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے الحمدللہ. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے مخالف بغض اور اناد میں اندھے ہو کے جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 28 مئی 1998 کو اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے جو فیصلہ کیا, انڈیڈ وہ کریڈٹ جاتا ہے رانا صاحب, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ بجائے یہ کہ ہم کسی اور طریقے سے ہم ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے معاملے کو آگے بڑھائیں. ایران سے تو ہم ڈی ایسکلیشن کے لیے بات کر لیں گے, لیکن اسرائیل سے تو ہمارے کوئی ڈپلومیٹک تعلقات بھی نہیں ہیں, ہم تو ان کو کنٹری بھی نہیں مانتے ہیں. تو بٹ ڈی ایسکلیشن کے لیے تو دونوں فریقین سے بات کرنی پڑتی ہے. ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں, اس ڈی ایسکلیشن میں؟ نہیں, اس میں ڈی ایسکلیشن جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. یس, اس ریجن کا سٹیبل رہنا ایران کی تو ضرورت ہوگی, لیکن میرے خیال میں پاکستان کی اس سے بھی بڑی ضرورت ہے. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک ایٹمی قوت کے بعد, ایک جو ہے وہ عسکری قوت کے بعد ہمیں ایک جو ہے وہ اکنامک پاور کے طور پہ بھی جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین پہ لگانے ہیں, جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں. باوجود اگر 18 کا پروجیکٹ لانچ نہ کیا جاتا تو اگلے 2-3 سال میں یہ خواب بھی 2020 میں پورا ہو جاتا. لیکن بہرحال جو گزر چکا اب اس کے اوپر تو بات نہیں کی جا سکتی. تو اب ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ یہ ریجن جو ہے ملک کے اندر بھی اور اس ریجن میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہو. تو اس کے لیے پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار پاکستان آلریڈی ادا کر بھی رہا ہے. رائٹ. اور اس میں امریکہ جو ہے وہ
بہت میجر پارٹنر ہے. سو یو ایس کی بات کر رہے ہیں آپ, کردار ادا کر سکتا ہے رانا صاحب, لیکن ایک طرف ڈپلومیٹک بات چیت چل رہی تھی ایران کے ساتھ, تو دوسری طرف اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کر دیا یو ایس سے. کیا یو ایس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا اسرائیل؟ کیا یہ بے لگام ہو چکا ہے اسرائیل اس ٹائم پر, جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یو ایس کے ساتھ ہی چلے گا تو معاملہ آگے بڑھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں اب ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے وہ ہم کو اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں کہ اس صورتحال کو کن الفاظ میں ایکسپلین کرنا چاہیے, لیکن یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی پرمیشن امپلائڈ یا واضح کے بغیر جو ہے وہ یہ قدم اٹھا سکتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسرائیل کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا قدم اٹھائے امریکہ کے منع. تو in other words رانا صاحب, in other words, I'm sorry I'm cutting you short, لیکن کیا پھر جو راؤنڈ آف ڈسکشنز چل رہی تھی نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے, وہ کیا آئی واش تھا صرف؟ پر ہم اس بات کو زیادہ کرٹیسائز اس لیے نہ کریں کہ ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ اس میں مثبت کردار ادا کرے. امریکہ نے ہمارے معاملے میں بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے. امریکہ ہمیں اس وقت انگیج بھی کر رہا ہے. وہاں پہ غالباً ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ بھی غالباً نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں. آرمی چیف کو بھی انہوں نے بلایا ہے, اس کے اوپر انڈیا نے بڑا ہیو اینڈ کرائی بھی کیا ہے. تو اس مرحلے پہ ہمیں کوئی زیادہ ان کو دوش نہیں دینا چاہیے, لیکن بہرحال ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر امریکہ روکنا چاہے اسرائیل کو تو اسرائیل کی مجال کیا ہے کہ وہ نہ روکے. اچھا, امریکہ نے ہی الٹیمیٹلی روکا تھا انڈیا اور پاکستان والے معاملے کو بھی رانا صاحب, تو آپ سمجھتے ہیں, سینس وی آل نو اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ, کہ اسرائیل کو سپورٹ دیتا ہے انڈیا, اور پروبیبلی ایران کے اندر بھی جو ریکانیسنس کا کام کیا ہے, جو جاسوسی کا کام کیا ہے, وہ شاید انڈیا نے کیا, اور انڈیا کے بہت سارے لوگ ایران کے اندر موجود ہیں. سو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں ممالک کا گٹھ جوڑ جو ہے, جو ایول نیکسس ہے ان کا, یہ سوچے کہ اسرائیل نے تو ایران پہ اٹیک کر دیا, تو اب انڈیا کے پاس بھی اچھا موقع ہے ایک بار پھر پاکستان کے اوپر زور آزمائی کر لیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس بار بھی بڑی سبکی ہوئی ہے ان کو؟ نہیں, انڈیا ایسی جرت نہیں کر سکتا. انڈیا جو ہے نا, اس کا اور ہمارا عسکری طور پہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے. یہ ان کے علم میں ہے یہ بات. معاملہ یہ ہے کہ اب جنگ جو ہے نا وہ بدلے زمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے ہتھیار جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب فوجیں جو ہیں وہ براہ راست تو انگیج ہونے کے مواقع بہت کم ہیں, بلکہ شاید اگلے 10 سال بعد جو ہے وہ یہ براہ راست انگیج ہونے کا آپشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کم اور بھی کم ہو جائے. اب تو میزائل ہیں اور بائی ایئر فورس ہے, بلکہ ایئر فورس بھی اب جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ آگے ہیں اور ایئر فورس جو ہے وہ پیچھے ہے. تو پاکستان اور انڈیا کی کیونکہ ایک تو بارڈرز ملتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں. رائٹ. میزائل کی بارش میں کوئی پتہ نہیں پھر کون سا میزائل جو ہے وہ کون سا ہیڈ لے کے آ رہا ہے, اور غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کسی طرف بھی, اور اس غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کسی ایک طرف سے جو ہے وہ بڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے, اور اس بڑے قدم کے اٹھائے جانے کے نتیجے میں پھر دوسری طرف سے بھی بڑے اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی تباہی ہو سکتی ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے. تو اسرائیل اور ایران, ایک تو ان کے درمیان میں کوئی تقریباً 800,000 مائل کا فرق ہے, بارڈر ان کا آپس میں مشترک کوئی نہیں ہے, اور ایئر فورس کو وہ کوئی اتنا استعمال بھی نہیں کر رہے, اور میزائل ہیں, میزائل وہ بھی مار رہے ہیں وہ بھی مار رہے ہیں. ٹھیک. اور جس طرح سے یہ پچھلے 2 دنوں میں ہوا ہے, تو اس طرح کی جو ہے وہ میزائل باری جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کوئی ہفتہ 2 ہفتے جو ہے وہ چل جائے گی, کوئی اتنا اس میں شاید ہفتے 2 ہفتے والی بات تو لمبی ہو جائے گی رانا صاحب, پینک نہ ہو جتنی, اچھا اتنی پینک نہ ہو, لیکن دنیا کی ایک سرٹن ایکسٹینٹ آف پینک ہم لوگوں کو نظر آئی تھی. یو این ایس سی کا ایک اجلاس ہوا, ایمرجنسی اجلاس ہوا, تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک چلتا رہا وہ. اب مسئلہ ایک اور
کہ یونائٹڈ نیشنز نے اپنے آپ کو پیلسٹائن والے معاملے پر اس طرح ازرٹ نہیں کیا اور اسرائیل نے ان کی کسی بھی ریزولوشن کو مانا نہیں اور یو ایس ویٹو کرتا رہا سارے سیز فائر کی غزہ والی سچویشن کو. تو اب یونائٹڈ نیشنز یا پوری دنیا کردار بھی کیا ادا کر سکے گی رانا صاحب, کنسیڈرنگ کہ وینا کنونشن, جنیوا کنونشن, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز سب کو تو باش کر دیا اسرائیل نے, تو کیا فرق پڑے گا اگر کوئی یونائٹڈ نیشنز سامنے بھی آ جائے, کوئی ریزولوشن بھی پاس ہو جائے, تو اسرائیل کو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں دیکھیں, پاور جو ہے نا وہ آلویز کنسیڈ پاور, طاقت جو ہے وہ طاقت کو ہی مانتی ہے. یہ ریزولوشن جو ہے, اگر ان ریزولوشن کے پیچھے کوئی دوسری ویٹو پاورز ہوں گی, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, ان میں سے ایک بھی ہو جائے تو یہ ریزولوشن بڑا تگڑا ہو جائے گا. اس ریزولوشن کے معنی جو ہے وہ اسی وقت یو ایس اے کو بھی اور اسرائیل کو بھی سمجھ آ جائیں گے. بات تو وہ ہے نا, اگر یعنی ریزولوشن پاس ہو جائے لیکن ادروائز یہ ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ اس میں جو ہے وہ جس طرح سے فلسطین کے معاملے پہ ہے, فلسطین کے معاملے پہ یورپ میں جلوس تو نکلتے ہیں, بیانات بھی جاری ہوتے ہیں, ریزولوشن بھی ہوتے ہیں, لیکن اندرون خانہ تو کچھ اور قسم کے تاثرات اور قسم کی باتیں ہیں جو کہ کبھی کبھی سامنے آ بھی جاتی ہیں. ٹھیک, تو اگر اس ریزولوشن میں یا ان ریزولوشنز کے پیچھے کوئی پاور ہوئی تو بالکل سمجھ میں آ جائے گی. اچھا رانا صاحب, اب ایک اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, کچھ عرصے سے ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن اب ذرا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, ورلڈ وار 3 کی طرف ہے. اب کچھ امریکی, کچھ چینی, کچھ روسی سائڈ سے بھی یہ بازگشت ہونے لگی ہے, وہ بول رہے ہیں کہ معاملات گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک تو سیکیورٹی سائڈ کے اوپر سیکیورٹی پیراڈائم اس ٹائم پر ڈسٹربڈ ہے, دوسری طرف اکنامک سائڈ کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑا ہے. عالمی سطح کے اوپر, عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پاکستان ابھی تو سٹیبل ہوا ہے, پاکستان نے ابھی سٹیبلٹی اٹین کی ہے, اکنامکلی بھی ابھی ہم نے بجٹ پاس کیا ہے. تو ایک تو اکنامکلی اینڈ سیکیورٹی وائز ہم پہ ڈائریکٹ امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کا کاؤنٹر بھی بتائیے گا. دیکھیں, مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے, مہنگائی تو پھر پوری دنیا میں ہی ہوگی, صرف پاکستان میں نہیں ہوگی. لیکن پاکستان کے ہمسائے میں اگر کوئی ملک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے جو ہے وہ براہ راست اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ ہوتے ہیں. آپ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ افغانستان جو ہے, افغانستان کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جتنی سزا پاکستان نے پائی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی افغانستان سے کم نہیں ہے. تو ایران کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, تو اگر وہ خدا نہ خواستہ اس جنگ کے نتیجے میں یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے اور وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے بڑے جو برے اثرات ہیں وہ ایران کے بعد اگر کسی اور ملک کو درپیش ہوں گے تو وہ پاکستان ہے. صحیح. تو اس لیے جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہماری یہ بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ڈی ایسکلیشن ہو اور کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی معاملے پہ جو ہے وہ سیز فائر ہو جائے. آپ دیکھیں, جب ایران کا سپریم کمانڈر جسے وہ اپنا ایک مجدد کا امام کا درجہ دیتے ہیں, وہ باواضح بلند یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے یا جوہری ہتھیار بنانے کے لیے نہیں ہے, ہم یہ نہیں بنائیں گے, ہم پرامن مقاصد کے لیے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو دنیا کو بلیو کرنا چاہیے, امریکہ کو بلیو کرنا چاہیے, دوسری پاورز کو بلیو کرنا چاہیے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ اس طرح کا اگریشن جو ہے کہ آپ اس ملک کو بالکل گھٹنوں پہ لانا چاہتے ہیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو, جس میں پاکستان کے بعد سعودی عرب ایک بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے, بہت بڑی فائنینشیل پاور ہے وہ, اور اسی طرح سے ٹرکی جو ہے وہ ایک رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں آئیں اور اس میں جو ہے نا یہ سیز فائر کروائیں, یہ ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے. اگریڈ. وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے خواجہ حسن صاحب کی طرف سے ڈیمانڈ ہے نا کہ مسلمانوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے, ویئر اے بگ پاور, ویئر اے میسو پاپولیشن. لیکن ران صاحب, ایک سوال جو اس ٹائم پہ سارے مسلمانوں اور اسپیشلی پاکستانیوں کے ذہن میں
चल रहा है और वो इन कॉन्टेक्स्ट है, वो नेतन्याहू के क्लिप के जो मैंने चलाया भी, जिसका आपने भी जिक्र किया, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की सेफ्टी के बारे में बताया राना साहब। जी, हमारे न्यूक्लियर एसेट जो हैं वो, जो उनका अरेंजमेंट है वो अस्करी क़यादत का मेन रोल है उस अरेंजमेंट में, जिसमें उनको महफूज किया गया है। और हमने पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया है कि हमारे एटमी जो सलाहियत है वो पुरअमन मकसद के लिए है और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट अपने डिफेंस के लिए है। उससे दुनिया में ना किसी और को ख़तरा महसूस करना चाहिए, ना हम ऐसा कोई डिज़ाइन रखते हैं, और ये बहुत महफूज हाथों में है, ज़िम्मेदार हाथों में है, और इसमें कतन किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। राइट रान साहब, वक्त खत्म हो गया है। आई विश आई कुड कंटिन्यू दिस सेगमेंट ऑफ द शो। आई रियली वांटेड टू आस्क अ फ्यू मोर क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया रान साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अच्छा, कल जुमे को इसराइल ने जो हमले किए, उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। वादा सादिक 3 के नाम से आगाज़ करते हुए इसराइल के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मिसाइल हमले कर दिए। गुज़िश्ता रात से जारी हमलों के अंदर इसराइली कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं और हमले के नतीजे में 5 इसराइली हलाक हो चुके हैं, 170 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। आज ईरान पर इसराइली हमले में मजीद 2 जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदानों, 20 बच्चों समेत 65 के करीब ईरानी शहरी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज की अलग सुबह 13 जून को यानी इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था, जिसके नतीजे में ईरानी मुसल्ला अफवाज के सरबरा और ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबरा समेत 4 आला फौजी अफसरान और 6 जौहरी साइंसदान शहीद हो गए। इसराइली हमलों में जो खवातीन और बच्चे हैं उन समेत तकरीबन 78 शहरी ऐसे हैं और दर्जनों शहरी ऐसे हैं जो जख्मी हो चुके हैं, 78 ऐसे हैं जो कि शहीद हो चुके हैं। ये जब फिगर्स मैं आज पढ़ रही थी और आज उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि इसराइल की तरफ से बारहा ट्वीट्स आ रहे हैं कि हमारे यहाँ सिविलियंस को अटैक किया जा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में फलस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, यमन, सीरिया, ईरान, इन सब के सिविलियंस को जब इसराइल निशाना बनाता है तब उनको ये बात समझ नहीं आती। ब्रेक की तरफ जाएंगे। अमेरिका में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी बात करेंगे। विल हैव एन अमेरिकन जर्नलिस्ट थोड़ी देर में ही, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जितनी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, सूरत हाल कशीदा होती चली जा रही है और इस पूरे रीजन की कशीदगी को कम करने के लिए सबसे अहम किरदार इस टाइम पर यूएसए का हो सकता है। उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को कम करने में यूएसए का एक अहम किरदार था, लेकिन हमारी बारी में यूएसए काइंड ऑफ इम्पार्शल पार्टी के तौर पर सामने आया था, लेकिन इसराइल और ईरान की बारी में यूएसए की पार्शियलिटी यकीनन बड़ी वाज़ेह होगी। इस हवाले से यूएस में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या है उधर का, बात करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं, बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं, रिचर्ड लाइबी। Thank you very much, Richard, for joining us in the show. It's a pleasure having you in the program. Richard, firstly, how do you see this entire situation in the Middle East between Iran and Israel? Israel attacking Iran at a time when USA and Iran were already in talks and the 6th round was going to happen. Iran sees that as an eyewash right now. How do you see the whole situation? How do we de-escalate? It's going to take some very nimble, smart, and well-rehearsed diplomats to sort through this. As far as the reaction in the region, we know that Pakistan is wholly in support of Iran in this case. Other players in the region will make their own determinations, but the bottom line will be some sort of stirring up of tensions across the region. And these are very dangerous times, given what Pakistan and India just went through. I don't have the insights, quite frankly, into what the White House is doing now, but we can guarantee that these talks between Iran and the United States are certainly derailed at this time. They certainly have been derailed, but is this a good time for Israel to attack Iran while USA was trying diplomatic ways to get, Iran to denuclearize and have no nuclear weapons? Was this the right time? Did Israel actually sabotage something that could have been done with peace and without any aggression? I think we can see this nuclear development in terms of their materials as an existential threat to Israel.
Israel, I mean, I can't speak for the entire people, tends to use a mentality that, or has a mentality that they must protect themselves. They called it a preemptive strike. The intelligence developed by Israel, generally speaking, through their intelligence agencies, is very good. And we can assume that the intelligence agencies made a determination not just on the basis of it's time to do this now or not time to do this now. I would think they struck now because they sensed there was a very urgent reason to do so. That's my view. That's a narrative that Israel does build, that it needs to protect itself. And protect itself from who? It baffles me to see Israel protecting itself from babies in Gaza. This kind of proves that propaganda is more real than reality these days. Narrative wins. And similar thing happened in Pakistan-India conflict, where Pakistan clearly had a decisive victory over India. The shooting down of planes was substantiated by their CDS, it was substantiated by US intelligence agencies and many other organizations, impartisan organizations. But India tried to create a narrative and claimed victory just for political purposes. And they didn't even know the geographical situations. Lahore does not have a port, a seaport. It is a landlocked city. At the same time, it also claimed to have ports in many other cities, seaports in many other cities, which was not true at all. So considering all this you think Indian journalists and Indian media did justice to their own people, just like Israel, if you compare the situation with the previous conflict between Pakistan and India? Yes, that, for example, India still claims, I guess, only one jet was shot down. We all know that maybe not we all, but I know from covering wars that the first casualty in a war is truth, and that both sides will put out propaganda. Having read some of the material that's available, I think that India would take the crown here for more and more destructive propaganda. The battle space used to be in the air and boots on the ground. The battle space has expanded to cyberspace, where anyone can churn out falsehoods, and sometimes backed by the government, which is disturbing. But again, they are attempting to create an impression of victory, as is the other side, creating the impression of victory. And it takes sometimes a long time to substantiate facts in a war, let alone 100 hours. I respect your point of view, but certainly the CDS of India has already accepted more than one casualties in terms of their jets. So, and they're not really telling the numbers, so it must be embarrassing for them to tell it. However, we've seen a shift in the US-Pakistan relationships. Earlier in 2018, it was the same President Donald Trump, who stopped the aid to Pakistan, stopped the funds to Pakistan to fight terrorism. And now it's the same president, it's still Donald Trump, who is praising Pakistan, who is praising the leadership of Pakistan and terming Pakistan as very brilliant people, or very mature people, or very good leadership, strong leadership. Do you think the relationship between Pakistan and USA has taken a drastic change? Has it changed? Has the policy shifted? The Pakistan-US relationship is fluid, I think, and depends on the degree to which either side benefits. That's how nations operate. They have to put things in the perspective of what's next and what do we want to stop. Those punishment levers include trade and the withholding of aid. So I wouldn't want to be on the National Security Council right now, because both countries are important to Pakistan. I mean, Pakistan is called the major non-NATO ally.
whereas India has a similar but not the same designation with the United States. It's been very friendly with the United States in the past, as has Pakistan, and there have been chills between the states as well. So the world is a spinning globe, right? Where things realign and align over time. We've seen terrorism as a major problem for the United States. It's a major problem for Pakistan as well. Yes, we're fighting there are long-time claims that Pakistan plays a double role or a double game in terms of cultivating terrorism. But I think that, as you mentioned, there's a lot of exaggeration to that. Absolutely. And that people of Pakistan have suffered enormous casualties because of terrorism. So why would they want to continue to support? Absolutely. And why also would anybody want to reasonably support an incredibly savage attack, in Kashmir? I've been a journalist a long time, and one thing I know is it does take a while to sort these things out, and they will change. Let's take the Iraq War, for example, which was very controversial around the globe, obviously, and in Washington. President George Bush was asked at one point, where will history rank the Iraq War? Successful or not? Damaging or not? And Bush replied, and this was in one of Bob Woodward's books, he replied, history? We won't know. We'll all be dead. So if something similar happens, we won't know. We'll all be dead. Yet again. Thank you, Richard, for joining me in the program. It was a pleasure having you. इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे. ये जो पूरी सूरत हाल डेवलप हो रही है इस पूरे खित्ते में, ये है तो बहुत कशीदा, और इसको डीएस्केलेट कर दिया जाए पीसफुली तो बेहतर है. जाने बहुत सारी जाएंगी अदरवाइज, इसलिए क्योंकि ईरान हैज नथिंग टू लूज एंड इसराइल हैज अ लॉट टू लूज. सो ये सूरत हाल इस टाइम पर डेवलप हुई है, और अगर ये आगे बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान की तरफ आएगी, और पाकिस्तान इस पर कैसे रिएक्ट करेगा, दिस कैन बी काइंड ऑफ इमेजिन्ड. अनीका निसार को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.